صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 تک تلاوت کی تھی، لیکن ترجمہ اور وضاحت میں ہم نے آیت نمبر 62 کو بھی شامل کر لیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر اور آیت نمبر 74 تک 74 تک پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 کے بارے میں ہم نے آپ سے عرض کی تھی، اس آیت کو بیان بھی کیا تھا اور یہ عرض کی تھی کہ انشاءاللہ اگر ہو سکے تو اس آیت پر ذرا غور و فکر کر کے آئیں گے تو آخر میں انشاءاللہ ہم اس کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے۔
ابھی اس کا ترجمہ تکرار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے آخری نبی رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے۔ دوسرا گروہ والذین ہادوا، مراد بنی اسرائیل ہیں، یہودی۔ والنصارى، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مسیحی۔ والصابئین، حضرت یحییٰ کی قوم کہ جن کے بارے میں غلط مشہور ہے کہ یہ ستارہ پرست ہیں۔ البتہ جیسے دوسری قوموں نے اپنے دین ادیان کو تحریف کیا تھا اور من گھڑت چیزیں ایجاد کر لی تھی، تو یہ لوگ ستاروں کے بارے میں ذرا زیادہ ان کے تقدس کے قائل تھے اور ستاروں پہ زیادہ ایمان رکھتے تھے، تو آہستہ آہستہ یہ ستارہ پرست ہی مشہور ہو گئے۔ یہ چاروں گروہ من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل انجام دیے۔ یہ تین چیزیں اگر آپ دیکھیں ان چاروں میں کامن ہیں۔ انبیاء الگ الگ ہیں لیکن تمام انبیاء کا پیغام اس معاملے میں ایک ہی ہے۔ تو یہ آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو ایمان حقیقی رکھتے ہیں، نہ کہ جن کا نام مومن ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، نام رکھ لیں، بظاہر اپنے آپ کو یہودیت سے نسبت دیتے ہوں، بظاہر اپنے آپ کو مسیحیت سے نسبت دیتے ہوں، حضرت عیسیٰ سے، بظاہر اپنے آپ کو حضرت یحییٰ سے نسبت دیتے ہوں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، دوسری شرط، اور تیسری عمل صالح انجام دے، یہ تین چیزیں ان چاروں گروہوں میں کامن ہیں۔ جو یہ کام کریں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ خود بات بتا رہی ہے، اگر آپ غور فرمائیں، کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ صرف نام رکھ لینے سے اور بظاہر شامل ہو جانے سے سارے اچھے نتائج مل جائیں گے، تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دو، بلکہ حقیقت میں اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور عمل صالح انجام دیتا ہو، تو یہ جو افراد ہیں ان کا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن سب دعویٰ کرنے والے ان میں شامل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 63 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جیسا کہ میں عرض کر چکا پہلے بھی، پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ میں اوس اور خزرج قبیلے نے ویلکم کیا رسول اللہ کو، انہوں نے ہی دعوت دی ہے، اور ان کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی ہے، اور اسلام ان کے درمیان تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لیکن ایک اور قوم رہتی ہے یثرب میں، جو اب مدینہ منورہ ہے، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس قوم کا عبرتناک حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی کے انتظار کر رہے ہیں چند نسلوں سے، لیکن اب جب اللہ کا نبی آیا ہے تو دوسرے سبقت لے گئے اور یہ مخالف بن گئے۔ اس سینیریو پر، اس تصویر پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ خود غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہو گیا تھا۔ میں بھی عرض کرتا ہوں نکات کو، لیکن آپ خود بھی غور کیجئے کہ ایسا کیا سبب بنا تھا کہ جو انتظار کر رہے تھے وہ دشمن، سوائے اس قلیل تعداد بنی اسرائیل کے کہ جو حقیقت میں یہی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔
یہ جو ہے نا اللہ پر ایمان، اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، ایمان بآخرت اس کا بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں آ کے انسان پکڑے جاتے ہیں۔ لہٰذا عمل کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تو جانتا ہے جو ظاہر بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، قیامت کی ایمان پہ دعویٰ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے کہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جس کی زندگی گزارنے کا انداز ایک الہی انسان کا نہیں ہے، وہ بے شک اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل سمجھتا رہے، وہ اس گروہ میں شامل نہیں ہے۔ تو اب جب بنی اسرائیل نے، مدینہ کے اور اطراف کے یہود نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی، تو اللہ نے اپنے سابقہ احسان اس قوم پر یاد کروانے شروع کیے ان آیات میں، اور ان احسانوں کو یاد کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پہلے تمہارے بزرگ غلط حرکات کرتے رہیں، احسان فراموشی کرتے رہیں، تم یہ کام نہ کرو، اور تم جس مقصد سے اس سرزمین پر آ کے آباد ہوئے تو وہ نبی آ گیا تو اس پر ایمان لے آؤ۔ تو انہی جو پچھلی باتیں یاد کرائی جا رہی ہیں ان کو، انہی میں سے ایک آیت نمبر 63 میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا۔ میثاق وثوق سے، اور وثوق یعنی اعتماد، یعنی پکا ہونا، تو میثاق یعنی پکا عہد، جب ہم نے تم سے لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ اب اس کے اسباب قرآن میں بیان نہیں ہوئے، لیکن بظاہر جو بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی نظر آتی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جب ان سے یہ عہد دینے کا کہا گیا تو یہ لیت و لعل کر رہے تھے، اگر مگر کر رہے ہوں گے، اور اللہ نے پھر طور کو اٹھا کر ہوا میں ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، اور اس ڈر سے پھر یہ انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا کہ ہم مانتے ہیں۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ ہر امت کے ساتھ اللہ کا یہی عہد ہوتا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی اللہ کا یہی عہد ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب، خُذُوا، اسے پکڑ لو، اور پکڑ بھی کیسے لو؟ بِقُوَّةٍ، طاقت سے۔ اب یہ طاقت سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس پر ڈٹ جاؤ، اسی کے مطابق زندگی گزارو، گویا کہ تم نے عہد کیا ہوا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب مثال کے طور پہ بعض کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ 1 سال کے لیے کانٹریکٹ کرتے کسی بندے سے، 1 سال تم یہ کرو گے، ہم تمہیں یہ دیں گے۔ تو اب وہ بندہ وہ کرے گا تو نتیجہ لے گا، ان سے مادی منافع جو انہوں نے کہا ہوا ہے، ان کو تنخواہ دیں گے یا بونس دیں گے یا فلان دیں گے، جو کچھ بھی کہا ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہی یہی ہے۔ ابھی چند آیات پہلے گزرا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر توجہ فرمائیے گا، جس بندے کا اللہ کے ساتھ عہد کوئی نہیں ہے، اللہ اس کو فاسق کہتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ اس مثال کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ پہلی نشانی فاسقوں کی کیا بتائی؟ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح کا قصہ بیان کیا، ان کی قوم کا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان سب کے قصے بیان کرنے کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ان میں سے اکثر میں ہم نے عہد نہیں پایا، یہ عہد کے پابند نہیں رہتے تھے۔ وَمَا وَجَدْنَا، اور ہم نے نہیں پایا، لِأَكْثَرِهِم، ان میں سے اکثر کے لیے،
من عہد، کوئی عہد نہیں ہوتا تھا ان کا، جب تک ان کے مفادات ہوتے تھے بات مانتے تھے، جہاں ان کے مفادات نہیں ہوتے تھے توڑ دیتے، نبی کی نافرمانی کرتے تھے، خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور اللہ نے وہاں پر بھی جوڑا ہے عہد نہ ہونے کو فسق کے ساتھ، فرمایا وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کا عہد نہیں پایا، ان کے اندر عہد نہیں پایا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا۔ فاسق کیا ہوتا ہے؟ حدود کراس کرنے والا، عہد توڑنے والا۔ تو یہ آیات ہم سے یہ کہتی ہیں کہ انسان بجائے یہودیوں کو دوڑ کر کوسنے کے، ان کو برا بھلا کہنے کے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا عہد ہے، میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے، یا موڈ ہے، یا ایک سائیڈ بزنس ہے، وہ بھی جب دل کیا کر لیا، جب دل کیا نہ کیا، لیکن کمٹمنٹ میری خداوند عالم کے ساتھ، اس دین کے ساتھ کس طرح کی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور اگر بالکل نہیں ہے کوئی کمٹمنٹ تو پھر آیات قرآن بڑی سخت ہیں اس معاملے میں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ تقوی یعنی بچنا، کس چیز سے بچ سکو؟ جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے بھول جانے کے جو نتائج ہیں دنیا و آخرت میں، تاکہ ان سے بچ سکو۔ خدا نے جو تمہیں آئین زندگی دی ہے، اگر اس کو بھلا دو گے دنیا میں بھی نتائج بھگتو گے اور آخرت میں تو بھگتنا ہی ہے۔ ان دونوں نامطلوب ناپسندیدہ نتائج سے بچنے کے لیے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے طاقت سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر ہے، جو باتیں اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ 64 ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی طور تمہارے سروں پر معلق کیا گیا، تم سے عہد لیا گیا، پھر گئے تم۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، فضل کسے کہتے ہیں؟ جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دینا، یا کسی کا حق سزا بنتی ہے اس کو مثال کے طور پہ معاف کر دینا، یہ فضل ہوتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً تم خاسرین میں سے ہو جاتے۔ یہ خاسرین کا معنی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے۔ خاسر عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچے، سب چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جیسے کوئی تاجر کچھ سرمایہ لے کے نکلے کاروبار کرنے کے لیے، اور جب واپس آئے تو وہ سرمایہ بھی نہ ہو اس کے پاس، وہ بھی ختم ہو گیا ہو، خالی ہاتھ آ جائے، اسے کہتے ہیں خاسر۔ اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچتا، لیکن خدا نے تمہیں پھر چانس دے دی۔ اب یہ ساری آیات جہاں یہود کو تنبیہ کر رہی ہیں اور خبردار کر رہی ہیں، وہاں ہر قرآن پڑھنے والے کو بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اسی پوزیشن پر ہو، اسی طرح جس طرح انہیں تورات کی شکل میں وہ عہد دیا گیا تھا، تمہیں بھی قرآن کی شکل میں وہ عہد دیا گیا۔ تو انہوں نے جب اس عہد کو بھلا دیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر تم بھی اس عہد کو بھلا دیتے ہو تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں اور اپنے اندر سے خود آپ جواب دے سکتے ہیں کہ آیا تعلیمات قرآن کے ساتھ مسلمان، ایک عام مسلمان آج کمٹمنٹ رکھتا ہے یا کمٹمنٹ نہیں رکھتا؟ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ وہ کہاں سے لیتا ہے؟ اپنی ویلیوز، اپنی اقدار جن کے پیچھے جانا ہے، جن کو حاصل کرنا ہے، وہ کہاں سے لیتا ہے؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت کی حالت آج کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 اور 66 میں
ایک اسی قوم کے ایک اور قصے کا، عبرتناک قصے کا تذکرہ ہے، اور وہ مشہور ہے سبت کے واقعے سے۔ سبت سین بے اور تے ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اور یہ سبت کے لفظ میں ہے جس دن انسان چھٹی کرتا ہے کام سے یا آرام کرتا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو یہ سبات، آرام، سبت ان کی چھٹی کا دن تھا، یہ کام کار نہیں کرتے تھے، اور اس دن ان پر جو لازم قرار دیا گیا تھا وہ اللہ کی عبادت تھی، دنیاوی کام یہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی ایک بستی تھی بنی اسرائیل کی کہ جو سمندر کے کنارے پر آباد تھے، اور خداوند عالم نے ان کی آزمائش لی اور ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ آزمائش شروع ہوئی، اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مچھلیاں ان کناروں پر ان کے قریب ہفتے کے دن نہیں آتی تھی، اور باقی 6 دن وہ بھی چھٹی پہ چلی جاتی تھی اندر گہرے سمندر میں۔ اب جب ایسی سچویشن پیش آتی ہے انسان کے ساتھ، تو پھر کچھ لوگ تو ہوتے ہیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ دین بھی رہے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ یہ بھی ایک بے ایمانوں کی کیٹیگری ہوتی ہے، یہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں کہ مثلا یہ سود والا کام جائز ہو جائے مثال کے طور پر۔ تو انہوں نے مل کے پلاننگ شروع کی، اور بالآخر جو ماہرین تھے شریعت کے ساتھ کھیلنے کے، انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم بھی رہ جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جو روایات میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے وہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنا لی اور آگے حوض بنا لیے۔ وہ مچھلیاں جب آتی تھی، اب ہفتے کے دن وہ انہی نہروں سے گزر کر آگے آ جاتی تھی، اور جب وہ آگے آ جاتی تھی اور ان کے واپس جانے کا ٹائم ہوتا تھا، یہ پیچھے سے دروازے بند کر کسی نہ کسی طرح ان کو بند کر دیتے، وہ پھنس جاتی تھی، اور ہفتے کے دن یہ باتیں کرتے رہتے تھے، مچھلی نہیں پکڑتے تھے، اور اتوار کو صبح صبح بسم اللہ پڑھ کے ان کو پکڑ لیتے تھے مچھلیوں کو، جن کو ہفتے کے دن قید کر لیا ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی مل گیا اور مچھلیاں بھی مل گئی۔ یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن اور جگہ پر قرآن میں دیگر جگہ پر اس قصے کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کے 3 گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے یہ جرم کیا، پلاننگ کی، نہریں کھودی اور مچھلیوں کو ہفتے کے دن قید کر کے اتوار کے دن مثلا پکڑ لیتے تھے۔ جو اس جرم میں ملوث نہیں تھے ڈائریکٹلی، وہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان لوگوں کو نہی عن المنکر کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو نہی عن المنکر کرنے والوں کو نہی عن المعروف کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے منہ نہ لگو، یہ بدتمیز لوگ ہیں، یہ تم عزت دار لوگ ہو، تم اگر ان کو روکو گے تمہارے گلے پڑیں گے۔ یہ میں اپنے تصور سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو امر بالمعروف کرنے والے تھے، ان کو جب یہ روکتے تھے کہ تم ان کو نہ روکو، خود ہی جہنم میں جائیں، خود ہی اپنا نتیجہ بھگت لیں گے، تو یہ امر بالمعروف کرنے والے ان سے کہتے تھے۔ 2 سبب قرآن نے بیان کیے۔ ایک سبب تو یہ کہ کل قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا یہ لوگ جب خرابی کر رہے تھے تم نے باقیوں نے روکا کیوں نہیں، تو ہمارا عذر اللہ کے پاس ہوگا کہ ہم نے تو روکا تھا، یہ نہیں رکے، ہمارے پاس عذر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔
اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے روکنے سے رک ہی جائیں، یہ بھی تو امکان ہے۔ تو یہ دو سبب قرآن نے بیان کیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، ان کو کہ جو انہیں روک رہے تھے کہ تم انہیں نہ، ان مجرموں کو نہ روکو، ان کی خدمت میں یہ لوگ عرض کیا کرتے تھے۔ اب وہاں پہ قرآن، توجہ فرمائے، وہاں پہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، یہ مسخ ہو کے بندر بنے، تو خدا فرماتا ہے ہم نے صرف ان کو بچایا جو نہی عن المنکر کرتے تھے، جو روکتے تھے جرائم سے ان کو بچا لیا، اور جو نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، جرم بھی نہیں کر رہے تھے، ان کا انجام انہی کے ساتھ کیا جو اس جرم میں ڈائریکٹ ملوث تھے۔ یہ بھی کیوں ہے؟ آپ اگر توجہ فرمائیں، جو اوپر والی میں نے آیت عہد والی، میثاق والی، کمٹمنٹ والی پڑھی ہے، تو اللہ مسلمان سے کمٹمنٹ چاہتا ہے کہ اس نے امر بالمعروف کرنا ہے اور اس نے نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، معروف ہے، امام حسین علیہ السلام سے بھی اس کو نقل کیا گیا اس فرمان کو، کہ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، اگر ترک کر دو گے تو اللہ تمہاری قوم کے بدترین لوگوں کو تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا، اور تمہارے نیک لوگ پھر دعائیں مانگیں گے لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ بڑی کلیئر بات ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اسلام ہرگز یہ نہیں ہے، یاد رکھیے، شرکت اور چند رسمی طور پر عبادات کو انجام دے لینا، چند اعمال کو انجام دے لینا۔ اسلام جو اللہ کا رسول اسلام لے کر آیا ہے، جو قرآن میں آپ کو اسلام نظر آئے گا، وہ ایک پورا ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ، کہ جس عہد کے لیے ہر مسلمان کو کام کرنا ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جہاں یہ کمٹمنٹ ٹوٹی ہے، وہاں دین اسلام غریب ہو گیا، وہاں دین اسلام کا جو پرچم ہے وہ بلند نہیں رہ سکا۔ اور جہاں کمٹمنٹ ہوئی ہے، جہاں کمٹمنٹ لوگوں نے دکھائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑوں کو بھی اکثریت پر غلبہ عطا کر دیا۔ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک تم جانتے ہو، تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں میں سے، جنہوں نے ہفتے کے دن تجاوز کیا تھا۔ اب یہ تمہیں میں سے، ان کے تو کئی نسلوں پہلے وہ گزر چکے تھے، جن کو بندر بنایا گیا تھا مسخ کر کے، مدینے والے یہودیوں سے بہت عرصہ پہلے وہ گزر چکے تھے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن تجاوز کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو تم میں سے کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ انہی کی اولادیں تھے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ انہی کے مزاج پہ چل رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں کو بھی جمع کر دے گا قیامت کے دن۔ جو ایک ہی ٹریک پر چلے تھے وہ ایک ہی گروہ میں بالآخر شامل کر دیے جائیں گے۔ اور یقیناً تم جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن تجاوز کیا تھا، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ خاسئین جو خدا کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہو۔ یہ مسخ ہوئے، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، صرف ایک گروہ بچا، اور وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا، اور جو یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تھے بلکہ کرنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ نہ کرو۔ ان کا انجام بھی اللہ نے ان کے ساتھ کیا کہ جو ڈائریکٹ یہ مچھلیاں پکڑنے والا جرم کرتے تھے اور اس میں ملوث تھے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا،
تو ہم نے ان بندروں کو یا اس بستی کو عبرت بنا دیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی جو موجود تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والے تھے۔ یہ بستی کا جو عذاب تھا بندر بننے کا، اس کو ہم نے عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور صاحبان تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا۔ دوسروں کے لیے عبرت، صاحبان تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اللہ ان گروپس کو الگ الگ رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے نام پر اس پوری سورہ کا نام ہے، بقرہ۔ یہ بقرہ گائے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے بقرہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا۔ یہ جو پانچویں امام کا لقب ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، یہ اصل میں ہے باقر العلوم، علوم کو پھاڑنے والے۔ کیا مطلب؟ یعنی نئی نئی باتیں کشف کر کے علوم کی گہرائیاں ان تک پہنچنے والے اور ان کو بیان کرنے والے۔ تو کیونکہ گائے اور بیل ان سے ہل چلا کر زمین پھاڑی جاتی تھی، گویا کہ وہ ہل جو ہے وہ زمین کو شق کرتا ہے، پھاڑتا ہے، اس نسبت سے اس کو بقرہ بھی کہا جاتا ہے۔ نام عرب گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس قصے کی نسبت ہے، اس سورہ بقرہ کا نام اسی قصے پر، یہاں پر ہی بقرہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ قصہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے والوں نے کسی دوسرے قبیلے کا بندہ قتل کر دیا اور اپنا جرم چھپانے کے لیے کسی اور کی جگہ پر اس کو پھینک دیا، کسی اور کے علاقے میں پھینک دیا تاکہ ان پہ الزام لگ جائے۔ اب جب پتہ چلا قاتل نہیں مل رہا تھا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس مقتول کا پتہ نہیں چل، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کس نے قتل کیا ہے، تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے ایک گائے ذبح کروائیں، اور گائے ذبح کروانے کے بعد اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے بدن پر دے ماریں، تو یہ جو مقتول ہے یہ خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن یہ ساری سٹوری بنی اسرائیل کو نہیں بتائی، یہاں پر بنی اسرائیل کا مزاج بتانا مقصود ہے، اور یہ مزاج جس کے اندر بھی ہو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں دین میں۔ آج بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ آج بہت سارے ایسے عقائد کی جنگیں ہیں، ایسے نظریات ہیں کہ جو صدر اسلام میں جن کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ آپس کی لڑائیوں میں، فرقہ واریت میں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں ایسے بال کی کھال اتارتے اتارتے ایک لسٹ بنا دی ہے لمبی چوڑی عقائد کی۔ ایک مذاق ہے، ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک لمبی چوڑی عقائد کی لسٹ بنا دی ہے، اور جناب ہمارے یہ سارے کے سارے عقائد ہیں۔ عقائد کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد جنہیں ہم کہتے ہیں اصول دین، انہیں عقائد کہتے ہیں۔ عقائد کا بیسک فارمولہ یہ ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، باطل ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مرجع تقلید، بڑے سے بڑا آیت اللہ العظمی جو بھی لقب دیتا ہو، اس کو رائٹ نہیں ہے، اور نہ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ عقائد میں میری تقلید کرو۔ عقائد کا کیا فارمولہ ہے کہ جو آپ نے عقیدہ بنانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس سادی ہی کیوں نہ ہو دلیل ہونی چاہیے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو،
تو دلیل یہ نہیں ہونی چاہیے ہم نے اپنے عالموں سے سنا ہے، تو دوسرا کہے ہم نے اپنے عالموں سے اس سے زیادہ سنا ہوا، اس کا الٹ سنا ہوا ہے، تو پھر دونوں اپنے اپنے عالموں کو پھر لڑائیں آپس میں، یہ دلیل نہیں ہوتی۔ یہ نہ کہ ہم نے عالم سے سنا ہے، بلکہ جو بھی عالم بیان کرے کوئی چیز اس سے کہیں کہ اس چیز کی ہمیں دلیل بھی دو، اور یہ دلیل نہیں ہوتی کہ جیڑا نہ مننے ہوتے وہ پھر حلال دا ہی کوئی نہیں۔ آج کل کے جو ڈرامے باز ہیں وہ یہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، جب ان کی بات نہ لگ رہی ہو تو کہتے ہیں ہون جیڑا مثلا نعرہ نہیں مارے گا وہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، جو حلالی ہوگا اس کی آواز آئے گی، یہ ابھی اس کو آنسو نکلیں گے جو حلالی خون ہوگا۔ یہ حلالی خون کیوں ہے؟ کیونکہ اگر مجلس نہیں لگے گی تو اس کا مال نہیں کھرا ہوگا، بعد میں پھر اس کے نیچے آ جائیں گے سارے ریٹنگز اس کی۔ یہ دلائل نہیں ہوتے۔ دلیل ایک علمی ماحول میں سیکھنے سکھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کہ یہ دعویٰ ہے، یہ اس کی دلیل ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کی ایک پائی کی حیثیت نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ، عقیدہ میرا بڑا پکا ہے۔ دلیل تیرے پاس نہیں ہے، کہاں سے عقیدہ لایا تو؟ اس قسم کے جاہلوں کی کثرت جو بغیر دلیل کے اندھا دھن سن سنا کے عقیدے بناتے ہیں، یہ آپس میں لڑنے کے سوا اور کوئی بھلا نہ دین کا کر سکتے ہیں نہ انسانیت کا کر سکتے ہیں۔ ان کو صرف جب ان کی اپنے اس اندھی تقلید والے عقیدے کے خلاف بات سنتے ہیں ان کو آگ لگ جاتی۔ اگر کوئی دوسری بات آگے کرے تو کیا کہتے، کیا کہہ کے آگے سے کہ یہ جو اتنے سارے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ دلیل ہے ان کی۔ اگر آپ عقل اور علمی اعتبار سے دیکھیں اس قسم کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دلیل کی۔ اگر کوئی کہے اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے تو قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون۔ قرآن مجید کا تو مزاج ہی اکثریت کے خلاف ہے، کہتا ہے اکثر بے عقل ہے، اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں، علم کے پیچھے نہیں چلتے۔ لہذا اگر عقیدہ کوئی ہم نے قبول کرنا ہے، بنانا ہے، تو وہ بصیرت اور شعور اور دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ بھیڑ چال ہونی چاہیے کہ سارے بچپن سے ہم نے تو یہی سنا ہے، ہم تو ہمارے گھر میں یہ والی کہانی پہ پڑھی جاتی تھی 10 بیویوں کی، اس میں یہ ہو جاتا تھا، میرا تو اس پہ بڑا عقیدہ ہے۔ اس کی بیس ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے گھڑ کے وہ سٹوری بنائی، خرافات جس میں اہل بیت کی توہین ہے، اور لگی ہوئی ہیں خواتین لڈوؤں میں چھلے ڈال رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں، اور منتیں مانی جا رہی ہیں، بالکل جہالت بھیڑ چال چلی جا رہی، کبھی چاندی کے چھلے، کبھی سونے کے چھلے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، بیس ہی کوئی نہیں۔ پھر کس سے کھڑے ہوں گے؟ اس کا کام ہو رہا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا تھا، پھر اس نے لڈو دیے چھلے والے تو اس کا کام ہو گیا، اس نے پھر یہ۔ اور ان کہانیوں میں اہل بیت اطہار کی شخصیات کی توہین ہے کہ جناب، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، سنی میں نے بہت دفعہ تو بچپن میں، ابھی یاد نہیں مجھے، کہ جو یاد پڑتا ہے کہ وہ جو ایک لکڑ آ رہا تھا اس کو کوئی کام کرنا بھول گیا، اس کو کوئی نیاز دینی بھول گئی، اور اس بھول کے نتیجے میں پتہ نہیں اس پر کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایسے اہل بیت شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کو قبول کرتے ان کی شخصیات کے بارے میں، کہ جنہوں نے دیدہ دانستہ ان کے ساتھ دشمنی کی ہو وہ بھی اگر معذرت کریں تو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ جو ماننے والا بیچارہ بھول گیا خطا سے، اس کی پکڑ کے انہوں نے ٹانگیں توڑ دی، بچہ قیدی ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ خرافات، اس پہ دین چل رہا ہے۔ اور یہی جو اس کی اتنی پابندی ہو رہی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ ایک نشانی یہ ہوتی ہے خرافات پرستوں کی کہ وہ دین کے اصلی احکام کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اسی قسم کی گڑی ہوئی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی۔ کسی نے پوچھا یہ جو روایت ہے، سٹوری بیان ہو رہی ہے، یہ کون سی اہل بیت اطہار کی روایات کی کون سی کتاب میں یہ بیان ہوئی ہے؟ آپ لگ جائیں ڈھونڈنے، تا قیامت اگر مل جائے تو مجھے لا کے بتائیے گا۔
اینڈ میں کیا نکلے گا؟ ہمارے فلان بزرگوں نے ادھر انڈیا میں رہتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. خواب پہ دین چل رہا ہے. ہر جگہ پر اس قسم کی خرافات، اپنی من گھڑت بنائی ہوئی رسومات، اعمال یہ بھرے پڑے، اور اصل دین ان کے پیچھے چھپ گیا. اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا، کہ اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں ہے. ان چیزوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. ایک منت مانی ہوئی ہے، میرا یہ کام ہو گیا، میں نے 7 درباروں کے سلام بھرنے ہیں. یہ کون سے امام نے بتایا ہے؟ دربار، یہ جو پیروں فقیروں کے دربار، 7 سلام میں نے مانے ہوئے. یہ 7 سلام کون سے 14 معصومین میں سے کس معصوم نے کہا ہے 7 سلام تم نے مانے؟ کہاں سے نکلے ہیں؟ اصل دین دیکھو، ہے ہی کوئی پرواہ ہی کوئی. بے نماز، بے روزہ، قرآن مجید سے ہزاروں میل دور، اور ان چیزوں کے پکے چیمپئن. یہ خرافات کیوں ہیں؟ سزا ہے. جو اللہ نے دین دیا تھا، جس طرح اس کو سیکھنا چاہیے تھا، اس کو نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ سزا ہے خدا کی طرف سے. اور خداوند عالم سزا دیتا ہے. بنی اسرائیل کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے، اور دے رہا ہے. تو انہوں نے، حضرت موسیٰ نے ان کو سٹارٹ یہاں سے لیا کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، نبی جس کے معجزے دیکھ چکے ہیں. ڈھٹائی کی حد دیکھیے آپ، جن کے ہٹ دھرمی کے مزاج ہوں، ضد کے مزاج ہوں، سب کچھ، فرعون سے آزادی، دریا کا پھٹ، سمندر کا پھٹ جانا، اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں. اب وہی نبی ان سے کہہ رہا ہے اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ گائے ذبح کرو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذبح کر دیں گے. اب گائے کے اندر سے انہوں نے کیڑے نکالنے شروع کر دی، اور نبی کے ساتھ اتنی عظمتیں، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد نبی کے ساتھ ان کا بات کرنے کا انداز دیکھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں امر فرما رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب اتنی بات تھی نا، کسی گائے کو پکڑتے اور ذبح کر دیتے، لیکن نہیں. کیا جواب دیا انہوں نے حضرت موسیٰ کو؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ تو ہمارا مذاق بنا رہا ہے، بندہ مر گیا ہے، ادھر لڑائی ہو جائے گی، فلان ہو جائے گی، وہ آپ کو گائے ذبح کرو، مذاق کرو. حضرت موسیٰ جیسے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ ان کی طبیعت تھی. کہنے لگے کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، ایک سنجیدہ معاملے میں مذاق کرنا شروع ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر. یہ نہیں کہتے تھے ہمارے رب سے دعا کر، کہتے تھے تیرے رب سے دعا کر. اکثر جو بیمار قومیں ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا سوتیلوں والا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریبی رابطہ ان کا اپنائیت نہیں ہوتی. ان کو اللہ بتایا ہی ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے اللہ نے ہماری کوئی نہیں سننی، کہ اور چکر چلاؤ کوئی. اللہ کا قانون انہیں اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں نہیں اس پہ ہمارا عمل نہیں ہوتا، ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتاؤ. اور پھر شیطان اسی اللہ کے نمائندوں کے نام پہ غلط باتیں گھڑ کے شارٹ کٹس کے نام پہ دے دیتا ہے، تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اللہ کے اصلی آئین کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو اے موسیٰ کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض، حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو لا فارض، کہ جو بہت بوڑھی نہ ہو، کہ جو بیکار ہو گئی ہو، ہل وغیرہ نہ چلا سکتی، اس عمر کی بھی نہ ہو، نہ اس بوڑھی عمر کی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں
ایکسٹریمز پہ نہ ہو، ان کے درمیان میں درمیانی عمر کی گائے ذبح کر دو۔ پھر فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اب انجام دے دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے مزید بال کی کھال اتارنی۔ جیسے ابھی بھی لوگ ہوتے ہیں نا، سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً ابھی ایسا کوئی کیس پیش نہیں آیا، اگر ایسا ہو جائے تو اگر مثلاً میں مریخ پہ جاؤں تو میں مثلاً نماز کیسے پڑھوں گا، مثال کے طور پر اہم ترین باتوں کی طرف نہیں جاتا جو ضروری ہے۔ فرض کر کے اگر یہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، اگر رسول اللہ یوں کر دیتے تو پھر کیا ہو جاتا، جو ہے وہ نہیں، جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں، اسٹریٹ فارورڈ دین، بلکہ اگر مگر کر کے اس کو اور پیچیدہ سے پیچیدہ بنانے کی طرف جاتے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس انجام دو جو تمہیں امر کیا جا رہا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے کہ اپنے رب سے دوبارہ دعا کرو، وہ ہمیں بتائے کہ گائے کا کلر کون سا ہو۔ عمر کا تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہے، لیکن کلر بھی بتاؤ۔ اللہ نہیں مانگ رہا، اللہ نے عمر کی بھی قید نہیں لگائی، شروع میں رنگ کی بھی قید نہیں لگائی۔ یہ قیدیں کیوں آ رہی ہیں، یہ کنڈیشنز کیوں آ رہے ہیں؟ ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے۔ یہ سختی کیوں آ رہی ہے؟ ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ایسی گائے ہو جس کا رنگ زرد ہو، لیکن کیسا زرد کہ جو تیز زرد ہو، دیکھنے والوں کو اچھا لگے، سرور دے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر ہمیں صحیح طرح بتائے۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، ہمیں ابھی تک ان البقرہ تشابہ علینا، یہ جو گائے ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی ہے، ایسی تو بہت ساری گائیں ہیں، ہمیں اس طرح نشانی بتاؤ کہ ہم پہنچ جائیں کہ یہی والی گائے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور کتنے تیز ہیں، بےایمانی خود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں تو اس طرح بتا دے تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، جبکہ موسیٰ شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے گائے ذبح کر دو، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ کر دو، اور یہ بہانے خود بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کام خود نہیں کرنا ہوتا، کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، ٹرخانا ہوتا ہے اگلے کو۔ بعض لوگ تو حقیقت میں کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی ایمان کی وجہ سے کہ چونکہ خدا کو بہتر پتہ ہے کل کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ٹیکنیکل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں گا نا کہ میں کام کر دوں گا تو پھر تو وعدہ ہو جائے گا، تو کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے، تو تاکہ بعد میں تو کہ میں نے تو کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے نہیں چاہا اور تمہارا کام بھی میں نے نہیں کیا۔ اس طرح استعمال، یہ اس قسم کی قوم ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کام کر دو، اور یہ نبی کو رپلائی میں کیا کہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ہمیں گائے کا پتہ چل جائے گا کون سی گائے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ جو سکھائی ہوئی نہ ہو زمین پر ہل چلانے کے لیے۔ اب یہ اکثر تو وہ استعمال کرتے تھے، اب ذرا گائے جو ہے وہ کوئی بڑی لاڈ پیار کی پلی ہوئی ہوگی، کسی نے بڑی صحیح طرح رکھی ہوگی، اسے کام شام نہیں کروایا ہوگا کبھی، اب ذرا اوپر چلا گیا کام۔ لا ذلول تثیر الارض، زمین پہ ہل چلانے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتیوں کو پانی پلانے والی ہو۔ وہ آپ کو پتہ ہے ابھی تک بھی یہ کام ہوتا رہا، اب تو ختم ہی ہو گیا، شاید بعض جگہوں پر ہو دور افتادہ علاقوں میں، کہ وہ بیل جو ہے وہ چکر لگاتا رہتا ہے اور وہ کنویں کے اندر سے پانی اس کے ذریعے سے وہ بھر بھر کے باہر آتا رہتا ہے اور کھیتیوں کو اس طرح پانی لگایا جاتا تھا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کام، نہ ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ جو رنگ بھی بتایا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، بالکل صاف ستھری، کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو، یہ گائے ذبح کرو۔ اب کہنے لگے حضرت موسیٰ کو، قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے موسیٰ اب تو نے ٹھیک بات کی ہے، جیسے پہلے حضرت موسیٰ ان کے ساتھ غلط بات کر رہے تھے، اب تو نے حق بات کی ہے۔ فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے اسے ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ نزدیک نہیں تھا کہ یہ ذبح کرتے، ٹھیک ہے نا، یہ نزدیک ہی نہیں آ رہے تھے گائے ذبح کرنے کے، لیکن بالآخر ان کو وہ گائے پتہ چل گئی کہ جو انہوں نے ذبح کرنی تھی۔ اب جو اس قصے کے بارے میں روایات آئی ہیں اس میں بتایا گیا، قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہ انہوں نے جب وہ گائے کی نشانیاں ان کو بتائی گئی، ڈھونڈنا شروع کی، تو پوری بنی اسرائیل میں وہ ایک ہی گائے تھی ان نشانیوں والی، اور اس شخص نے پھر اپنی منہ مانگی قیمت ان سے لی، اور تب اپنی گائے جو تھی وہ ان کو بیچ دی۔ اور بھی تفصیلات ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کرتے اس قصے کے بارے میں، چونکہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور اہم اشارہ بھی آپ کو میں کر دوں، ایک بات پر توجہ کیجیے گا، تفسیر کی روایات کے حوالے سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید کی تفسیر میں جو احادیث آئی ہیں شیعہ کتب میں بھی اور اہل سنت کتب میں بھی موجود ہیں، انہیں علماء اور محققین اسرائیلیات کا نام دیتے ہیں۔ عجیب و غریب الف لیلائی داستانیں اور قصے، اور بعض اوقات ایسے قصے جس میں انبیاء پر غلط کام کی تہمت لگتی ہے، بدکاری کی تہمت، اور عجیب فرشتوں کے بارے میں اللہ نے الٹے لٹکا دیے، وہ جو ہاروت اور ماروت تھے وہ جناب یہ ہو گیا، فلا خرافات، جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ایسا کام کرتے نہیں ہیں، لیکن روایات میں آپ کو مل جائے گا، وہ روایات اہل بیت کی نہیں ہیں لیکن ان کے نام پہ گھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہوا اس طرح کہ جب بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں نے اسلام کو، بہت سے نے تو اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ واقعاً دل سے قبول کیا تھا، اور کچھ نے اس لیے قبول کر لیا تاکہ اپنی خرافات اسلام کے اندر بھی ڈال دیں، تو انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ یہ ہماری ہیں، انہوں نے کہا جی قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ ادھر سے کسی نے کہا قال الامام الصادق علیہ السلام، اور وہ روایت اندر ڈال دی، خرافات ہیں۔ اور وہ جب آ جاتی ہیں اصلی جو قرآن کا میسج ہے اس کو چھوڑ کر اس قسم کی صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو علماء کرام نے اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ اسرائیلیات ہیں اور ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطالعہ کیونکہ کم کیا جاتا ہے، ورنہ اگر آپ ایک آیت کے نیچے یا چند آیات کے نیچے اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو آپ کو، اور تھوڑا سا سنجیدگی سے مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کچھ آپس میں ٹکراتا ہوا ملے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسا قرآن کا متن ہے کوئی متن ایسا پاک اور صاف اور پیور اور قاطعانہ اور واضح کوئی متن ایسا نہیں، ایک سے دوسری چیز ٹکرا رہی ہوگی۔ ایک میں کہا ہوگا اللہ نے یہ چیز صرف ان کو عطا کی تھی، نیچے لکھا ہوگا 4 کو عطا کی تھی، اس کے نیچے لکھا ہوگا سب کو عطا کی تھی، آپ کنفیوز ہو جائیں گے بھی کس کو عطا کی تھی کس کو عطا نہیں کی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے روایات صرف جمع کی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، جمع کی ہے، چھانٹی نہیں کی۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی کتاب ہے، البتہ وہ صرف تفسیر کی روایات کی نہیں ہے، اوور آل روایات کی، بحار الانوار۔ اب بحار الانوار جو کتاب ہے اس میں جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں علامہ باقر مجلسی
صاحب نے, انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے میں جمع کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو بغیر پرکھے, ان کی سند کو پرکھے بغیر, ان کے متن کو پرکھے بغیر ایسے ہی نہ آگے چلائی جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کا دل لائے بول دو اور کہو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا ہے. وہ 100 سے اوپر جلدیں ہیں, کون مائی کا لال جائے گا اور ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اور آپ توجہ کریں, زیادہ تر جو یہ فرقہ پرستانہ فرقہ واریت والی پوسٹیں ہوتی ہیں اور نیچے 10 کتابوں کے نام دیا ہوتا ہے, آپ کسی ایک کتاب میں سے وہ بات ڈھونڈ کے لے آئیں تو مجھے بھی بتائیے گا. ایسے ہی نیچے لکھ دیتے ہیں 10 کتابوں کے نام. خاص طور پہ جو نفرت اور بھڑکانے والی پوسٹ ہوتی ہیں ان کے نیچے جو ریفرنس لکھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو ایک کتاب جو قرآن دی گئی انہوں نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی, تو یہ باقی 10 کتابوں کا کون جا کے حل چلائے گا, کرے گا. لیکن تسلی ہوتی ہے ان کو. اب لوگ کہتے ہیں 10 کتابوں کا ریفرنس, یہ سچی بات ہو. یہ ہے محققین آج کے سوشل میڈیا محققین. وہ 10 کتابوں کا ریفرنس دیا ہوا تھا, پتہ نہیں ان میں سے 5 کتابیں ہو ہی کوئی نہ, اپنے پاس سے گڑ دی اس. تھوڑا بہت اگر کتابوں کی دنیا سے آشنائی ہو تو اس قسم کی خرافات بڑے آرام سے انسان جج کر لیتا ہے, لیکن آشنائی ہو کس سے؟ پرابلم تو یہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا حالانکہ وہ نزدیک آنے والے نہیں تھے, یعنی نزدیک نہیں آ رہے تھے اس کام کے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو اس قصے کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کر رہے قرآن میں. یہ قصہ تھا کیا؟ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور جھگڑنے لگے ایک دوسرے پر, اس کے بارے میں الزام تلاشی کرنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, جبکہ اللہ جو تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنے والا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے مارو, یعنی اس گائے کا گوشت لو کہیں سے اور اس مقتول پر مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا. اب کوئی لنک نہیں ہے, توجہ کریں. چاہے خداوند عالم اپنے نبی کے کلام میں تاثیر رکھ دے اور وہ کہے قم بإذن اللہ اور مردہ کھڑا ہو جائے, اور چاہے خداوند عالم دو چیزوں میں کوئی ربط ہی نہیں ہے, گائے بھی ذبح ہوگی وہ بھی مر گئی, مقتول بھی مرا ہوا ہے, اور اس گائے کے ٹکڑے کو مارا جائے, وہ کچھ بھی کر دے, وہ اطاعت چیک کرتا ہے کہ جس کو پتہ, جس کا ایمان ہے اللہ پر, اس کو جب پتہ چل جائے کہ یہ حکم اللہ کا ہے, اگرچہ مجھے نہیں ابھی سمجھ آ رہا صحیح طرح, لیکن یہ کنفرم ہو کہ حکم اللہ کا ہے, تو پھر ایک مومن اس کی اطاعت کرتا ہے. جو اگر مگر کرتا ہے اس کا مطلب ابھی وہ اللہ کو اللہ نہیں سمجھا صحیح طرح, اس کو شک تردید ہے. ورنہ اگر کنفرم ہوتا تو میں مثال دیا کرتا ہوں, جیسے ایک ماہر ڈاکٹر جس کا آپ کو کنفرم ہو کہ یہ ماہر ہے اور اپنے شعبے کو صحیح جانتا ہے, وہ آپ کو کوئی بڑی خطرناک بات بھی کر دے, کوئی بڑا آپریشن آپ کو بتا دے, آپ پلے سے پیسے دے کر بھی آپریشن کراتے ہیں. کیوں؟ یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, ڈاکٹر کہ ٹھیک ہے گھر جاؤ, پھر تم جا کے کسی عطائی سے علاج کرا لو, پہلے سمجھ لو میڈیکل سائنس پڑھ کے پھر آ کے کروا لینا اگر تمہیں سمجھ آئے تو. ڈاکٹروں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جس کا واقعاً شعور اور بصیرت والا ایمان ہے اللہ پر, پھر جب خدا کا کوئی حکم اسے کنفرم ہو جائے کہ یہ حکم ہے, پھر اگر مگر نہیں کرتا اور اس کی اطاعت کرتا ہے. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور یہ طریقے کیوں اللہ تعالیٰ اپناتا ہے, اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. خداوند عالم جس چیز میں جو مرضی تاثیر رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. وَيُرِيكُمْ, اور تمہیں دکھاتا ہے, آیاتِهِ, اپنی آیات, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم
عقل یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ تم سمجھو، یعنی عقل استعمال کرو اور بات کو سمجھ جاؤ. ثم قست قلوبکم، پھر یہ سب دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل قساوت کا شکار ہو گئے. یہ بنی اسرائیل تھے، سب کچھ دیکھ لیتے تھے، معجزہ ہر چیز دیکھتے تھے، تھوڑی عرصے کے بعد پھر ٹیڑے کے ٹیڑے اسی مزاج پر آ جاتے تھے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل قساوت کا شکار ہو گئے، سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. یہ جیسے ہم بھی اپنی زبان میں عام محاورے میں ہم یہ بات کرتے ہیں، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا کہ واقعاً اندر دل پتھر سخت ہو گیا، یعنی بات قبول نہیں کرتا، اس کو رحم نہیں آتا، اس کو ترس نہیں آتا، اس کو شرم نہیں آتی، اس طرح سخت ہو گیا. پھر اس کے بعد تمہارے دل قساوت کا شکار ہو گئے. فہی کالحجارہ، تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوۃ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سختی والے. اور پھر یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، یہ آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے پھٹتے ہیں کہ بیچ سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. آپ دیکھو پہاڑوں سے چشمے جاری. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو شک ہوتے ہیں ان کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے. نہریں یعنی زیادہ پانی، بہت سارا کثیر، اور یہ یعنی تھوڑا پانی جاری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو. پتھر بھی فائدہ دے دیتے ہیں انسانوں کو، اور تم یعنی بہتری کی طرف آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مفید چیز ان میں ہو جاتی ہے، لیکن تم راستہ نہیں دیتے. تمہارے دل ایسے سخت ہیں کہ کسی مفید چیز کو راستہ نہیں دیتے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کی عظمت کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو اعمال تم انجام دے رہے ہو. خداوند عالم غافل نہیں ہے، خدا ہوشیار ہے، خدا دیکھ رہا ہے، سمیع اور بصیر ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو آج کا جو درس تھا وہ زیادہ تر ان دو قصوں سے متعلق تھا، اصحاب السبت اور یہ جو بقرہ گائے والا قصہ تھا. آج کے درس کو ہم یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 پر تمام کر رہے ہیں. اور سوالوں کی طرف آنے سے پہلے دو گزارشیں کرنا چاہیں گے. ایک تو جو یہاں کے ہمارے دوست ہیں انتظامیہ والے، ان کی بھی سجیشن تھی اور ہم نے کہا کہ آپ سے بھی شیئر کر لیں کہ اگلے ہفتے سے ایک تو یہ کہ مغربین کی نماز سے پہلے ہم ٹائم اناؤنس کریں گے تاکہ یہ جو زیادہ سردی اور یہ ہے تو آپ پہلے آ سکیں. اور دوسری بھی اسی سے اٹیچ بات ہے، وہ ذرا میرے لیے مشکل بنتی ہے، وہ تھوڑی میں اپنی آسانی چاہ رہا ہوں. کہ ہوتا یہ ہے کہ میں عام طور پر جب مہینے میں ایک آدھ دفعہ مجھے کراچی جانا ہوتا ہے، ہر مہینے جانا ہوتا ہے، تو جب میں کراچی سے آتا ہوں تو سیٹرڈے کو ہفتے کو مغربین کے بعد فیصل آباد میں یہی درس قرآن ہوتا ہے. تو پھر مجھے جمعے کو یہاں سے فیصل آباد جانا پڑتا ہے، اور فیصل آباد جب درس دے دیتا ہوں تو پھر مجھے دوبارہ لاہور آنا پڑتا ہے سنڈے کے اس درس کے لیے. تو میں نے انتظامیہ سے بھی گزارش کی اور انہوں نے ایگری کیا، تو آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ بجائے سنڈے کے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ درس جو ہے سیٹرڈے کو ہفتے کو انشاءاللہ ہو جایا کرے، اور مغربین سے پہلے اگر آپ ایگری کرتے ہیں سیٹرڈے کو اگلے ہفتے سے، یعنی ہفتے والے دن سیٹرڈے، سبت والے دن تو انشاءاللہ یہ درس ہوا کرے گا. اور مغربین سے پہلے ٹائم جو ہے انشاءاللہ وہ اناؤنس کر دیا جائے گا، اتنا ٹائم کہ اس کے بعد آرام سے اگر وضو وغیرہ کرنا ہو اور مغربین کی نماز میں شرکت کرنی ہو تو یہاں پر آپ شرکت کر سکیں. تو یہ دو چیزیں تھیں، ہم نے کہا پہلے آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر لیں.
اور اس کے بعد پھر اس کو عملی کریں. تو وہ جو ایک ایکسٹرا لاہور آنا جانا پڑتا ہے وہ سفر جو ہے تھوڑی مجھے اس کی بچت ہو جائے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کے جس کے بارے میں پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، اس کے حوالے سے کسی نے کوئی تھوڑی زحمت کی ہو، کوئی پڑھا ہو یا کسی عالم دین سے پوچھا ہو تو بڑی خوشی ہوگی اگر اس کو شیئر کرنا چاہیں تو. جی بسم اللہ. چلے پہلے یہ کر لوں. جی ٹھیک ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں. آگا بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذرا کر لیں. صحیح. جی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے جو آغا نے بات کی ہے کہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا سابعین ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد کہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، قیامت پہ ایمان لاتا ہوں، عمل صالح بھی کرتا ہوں، رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اور رسول اللہ پر ایمان جڑا ہوا ہے قرآن پر ایمان سے، یہ میں نہیں لاتا، تو اس بات کو سمجھ لیں اس کا کیا سٹیٹس ہے. دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے اور اس کے اندر ایک انصاف والی عدل والی مشین بھی لگائی ہوئی ہے، اس کو آپ آن کر کے بیٹھیں تو آپ خود بھی اس کو صحیح یا غلط مجھے جواب دیجیے گا، تائید یا انکار کیجیے گا. یہ جو دونوں باتیں کر رہا ہوں، فرض کریں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے اسلام سے پہلے یعنی رسول اللہ کی شریعت سے پہلے جو اس کا دین تھا اس پر پوری ایمانداری سے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی چیٹنگ کے، بے ایمانی کے، ایمانداری سے جیسے ایک اچھا نیک پاکیزہ انسان ہوتا ہے وہ عمل کر رہا ہے. رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا لیکن اس ایمان نہ لانے کی وجہ کوئی ضد، کوئی ہٹ دھرمی، کوئی سستی نہیں ہے، بلکہ ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ بات اس پر کلیئر نہیں ہوئی، لیکن مزاج ایسا ہے کہ جب اسے حق پتہ چلے تو مان لیتا ہے. ایک یہ طبقہ ہے.
ان کا کیس فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے دوسرے طبقے سے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے انکار کرنا چاہ رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو جان بوجھ کر نہیں مانتا اس کا معاملہ اور ہے، اور جس کو سمجھ نہ آئی ہو لیکن جو سمجھ میں آئی ہو بات اس کو مانتا ہو، اس کا معاملہ اور ہے۔ یہ صرف بین الادیان مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بین المسالک بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب تھوڑی سی بات یہ سخت ہے لیکن توجہ کریں۔ یہی مسئلہ آ جائے گا کس میں؟ کہ اگر کوئی مسلمان ایمانداری سے اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، واجبات پہ عمل کرتا ہے، محرمات سے رکتا ہے، حرام نہیں کھاتا، رزق حلال جیسے ہونا چاہیے، ایک اچھا پاکیزہ انسان ہے، لیکن مثلاً اس کو وہ مولا علی سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس کو وہ بات سمجھ نہیں آئی جو مجھے اور آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں صحیح آئی بھی ہوئی ہے کہ نہیں آئی ہوئی، کیونکہ ولایت کا نعرہ تو بہت مارتے ہیں، لیکن جو ولایت کا مفہوم ہے وہ سمجھتے ہیں صرف نعرہ مارنا ہی ہے، بات نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سائڈ پہ رکھتے۔ تو اگر اس پر کلیئر نہیں ہوا تو اس کا بھی کیس جڑا ہوا ہے اسی کیس سے، اس کا کیس بھی جڑا ہوا ہے اسی کیس سے۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے، یہ ہمارا ٹائم جو ہے، مطلب کسی کے لیے بیٹھنا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کمپلسری نہیں ہے۔ یہ آیات قرآن کی آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گا، دیکھیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113، 114 اور 115، یہ ذرا آپ یاد کر لیں۔ 113، 114 اور 115۔ اس سے پہلے جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ شدت کے ساتھ بنی اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان پر ذلت دے ماری گئی، ان پر ناداری دے ماری گئی، اور یہ جہاں بھی جائے ان کے لیے رسوائی رسوائی ہے، اور اللہ کے غضب کی طرف پلٹے، اور یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان ہیں اور یہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اب یہ ساری ڈگریاں اللہ کن کو دے رہا ہے؟ اوپر والی آیت، یہ آیت نمبر 112 ہے جو میں نے پڑھی۔ 113 میں ٹون بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 113 سورہ آل عمران، لیسو سواءً، توجہ کیجیے، یہ اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب توجہ کیجیے، آپ جن کے پاس اگر موبائل میں نکال سکتے ہیں ترجمہ، تاکہ آپ کو اور سیٹسفیکشن ہو جائے، ترجمہ نکال لیں، چونکہ جو ڈنڈی لگائی جاتی ہے وہ ترجمے میں مشکل ہوتی ہے، وہ تفسیر میں لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے مراد یہ ہے تو اس سے مراد وہ ہے، تو مراد کر کے بندہ نامراد کر دیتے ہیں۔ توجہ کریں، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں جس نے قرآن پڑھنا سب سے پہلے قرآن کے ٹیکسٹ سے اپنے آپ کو مانوس کرے کہ اللہ کے الفاظ کا معنی کیا ہے، باقیوں کی طرف بعد میں جائے، پہلے اللہ پر اعتماد کرے اور خالص اللہ کے کلام کا معنی سمجھنے کی کوشش کرے۔ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی چھوڑ دے، بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ چند گنتی کی آیات کا بہانہ بنا کے پورے قرآن کو دور کر دیا ہے، لوگوں کو دور کر دیا قرآن سے۔ چند گنتی کی آیات جو ذرا مشکل ہے، اور باقی قرآن واضح اور روشن ہے، اور بگا دیا لوگوں کو، یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا میک اپ کر دیا اوپر۔ لیسو سواءً،
یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امتن، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، مسلمانوں میں سے نہیں. یہ مدینہ کی آیات ہے. من اہل الکتاب امتن، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، قائمتن، جو اپنے دین پر یعنی صحیح دین پر قائم استوار ہے. ان کی کیا صفات ہے؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی آیات کی. ابھی بات آ جائے گی، ورنہ تو اگر قرآن پر ایمان لا چکے تو رسول اللہ پر بھی ایمان لا چکے، پھر من اہل الکتاب نہیں رہے گا، پھر تو خود یہ ہو جائیں گے. آناء اللیل وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے. اب جو رات کو اٹھتا ہے ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ بالآخر خدا سے ڈرنے والا ہے، راز و نیاز کرنے والا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں آیت نمبر 114، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. رسول اللہ پر ایمان کا نہیں ہے ذکر یہاں پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں. صفات وہی ہیں جو ایک صحیح اللہ پر ایمان رکھنے والے میں، اللہ کے دین کو ماننے والے میں ہوتی ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. آیت نمبر 115. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑی آپ کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں. اب کوئی بندہ یہ آیات پڑھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا اور ان کا تو عمل ہی قبول نہیں ہے، کہتے ہیں نا یہ مثلا نہیں مانتے، ولایت نہیں مانتے، ان کے عمل ہی قبول نہیں ہے. یہ ابھی میرے اوپر پرچہ نہ کروا دیجیے گا، سن لیں پہلے. اللہ سب کا اللہ، اللہ کسی ایک فرقے کا اللہ نہیں ہے کہ ادھر کے بے ایمانوں کو بھی بونس مل رہا ہو اور ادھر کے جو ہٹ دھرم نہیں ہیں لیکن بات نہیں سمجھے اور زحمت کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو چک کے دوزخ میں پھینک دیں. یہ فرقہ واریت کا دین ہے، یہ قرآن والا دین نہیں ہے. ہر فرقے میں یہ بیماری ہے. سوال پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھنے والا کہ یہ جو اعمال کر رہے ہیں ابھی تک یہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ رسول اللہ مدینے میں موجود ہیں، تو پھر یہ ان کے اعمال قبول ہو رہے ہیں؟ آیت نمبر 115 پڑھیے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی خیر یہ انجام دے رہے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوا، ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے منہ پہ مار دیے چلے جاؤ یہاں سے. دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے جان بوجھ کر دانستہ حق کے ساتھ ضد بازی کرنے والا، چاہے یہودی ضد بازی کرے رسول اللہ کے بارے میں کہ میں موسیٰ کو تو مانتا ہوں، ان کو نہیں مانا تو کچھ نہیں ہوگا، اور چاہے کسی پہ واضح ہو جائے ولایت امیر المومنین اور وہ کسی بھی وجہ سے کہ میرے ناراض ہو جائیں گے یا میں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، حق واضح ہو جانے کے بعد نہ ماننا اس کو، یہ کفر ہے. نہ کہ واضح نہ ہو اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ قرآن ہے. توجہ کیجیے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی خیر یعنی اچھا کام یہ انجام دے رہے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوا، ان کا انکار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ صاحبان تقوی کو اچھی طرح جانتا ہے. اندر کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے.
ओए अंदरू गंदा है। तुम्हें कैसे पता अंदरू गंदा है? वो सिर्फ अलीम उन बिदात सुदूर को पता है अंदरू गंदा है। ये जान बोझ के नहीं बनता, ये उसको पता है। अगर आप इस बात पर, कुरान की इस बात पर तवज्जो करें और शिया और सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस इस बात पर अगर इसको कुरान से ले लें बग़ैर डंडियां मारे और चीटिंग किए, जैसी कुरान ने कही है वैसे ले लें, तो फ़िरका वाराना नफ़रतों की जड़ कट जाएगी। क्यों? कुरान शिया से कहेगा कि अहले सुन्नत लैसू सवाअन, सारे एक जैसे नहीं हैं, तू समझ रहा है, उनमें से इन सिफात वाले भी हैं। और सुन्नी जब पढ़ेगा कुरान तो कुरान शियों के बारे में यही कहेगा लैसू सवाअन, ये सारे शिया एक जैसे, क्योंकि एक दूसरे को गुमराह समझते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन जो कुरान पढ़ रहा है, कुरान उससे कहेगा वो जिसको तू बुरा समझ रहा है, पूरे के पूरे मसलक को तू बुरा समझ रहा है, करप्ट बंदे हर जगह पे होते हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, उनके अंदर भी हैं, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है। मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाह आना अल-लैलि व हुम यसजुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। वमा, इनके अमाल कबूल होंगे दूसरे मसलक वालों के, वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरू वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन। कुरान वाहिद किताब है जो फ़िरका वारियत की जड़ काट सकती है, काटी हुई है, लेकिन उम्मत अकल की अंधी हो गई है और अपनी उल्टी सीधी बातों पर ज़्यादा बनाई हुई चलते हैं, और उन चीज़ों को चाहे रिवायात की शक्ल में हो अल्लाह की किताब पर नहीं परखते, अल्लाह की किताब पर नहीं परखते। जब तक खुदा की किताब को सबसे ऊपर वाला मकाम नहीं मिलेगा तब तक ये एक दूसरे की छितरौल का सिलसिला जारी रहेगा। गैर मुस्लिमों से, दीन दुश्मनों से भी जूते खाना, और उसके बाद जब गुस्सा चढ़े तो उनको तो मार नहीं सकते, वो ताकतवर हैं, एक दूसरे को मारना। ये आप दाइश को देखें, ये भी क्या करते हैं, ये अपने ही इलाकों में अपने मुसलमानों को, जो इनकी नज़र में गैर मुस्लिम है, वो तो अपने आप को मुसलमान ही कहता है, उसको मारेंगे, उसको धमाका कर देंगे, उस पर जुल्म करेंगे। वो जो असली जालिम है उधर इनका दिल ही नहीं करता जाने का, चूँकि आगे से जूते मारते हैं। दाइश ने सीरिया में तबाही मचा दी जनाब, इराक़ में तबाही मचा दी, पड़ोस में इसराइल बैठा था, उधर चूँ भी नहीं की, उधर इनकी तत्ती वहाँ भी नहीं गई, उस साइड पर, इसराइल की साइड पर। बड़ी सियाणी दाइश थी, बड़ी सियाणी इस्लाम की खिदमत करने वाली थी। तो ये आपस में जो लड़ाई है, इसने इस्लाम का नुकसान किया भी है और इस्लाम का नुकसान कर रही भी है। लेकिन बहुत सारे लोग, उनका माल, उनके पास माल है ही वो जिससे नफ़रत फैले, तो उनको वही बेचना है, और पब्लिक भी समझती है कि इस माल से जन्नत ज़्यादा मिलती है जिससे दूसरों की तज़लील हो और दूसरों को जहन्नमी साबित किया जाए, और इस बात से बेखबर हैं कि इंसान और इस दीन का जो नबी था वो सारी इंसानियत का मुंजी बन कर आया था, वो सारी इंसानियत के लिए रहमत बन कर आया था। वो जहन्नम में ठोंस कर लोगों को खुश होने के लिए हरगिज़ नहीं आया था, और ना उसने ऐसी तालीमात दी कि दूसरों को जहन्नम में पहुँचा कर और तुम खुश हो कि तुम जन्नत के अकेले मालिक बन गए हो। परवरदिगार आलम कुरान मजीद की जो महजूरियत है इस मुआशरे में, ख़वास में भी और आवाम में भी, परवरदिगार आलम इस महजूरियत से कुरान मजीद को क्या कहूँ, क्या दुआ करूँ, खुदा आज़ाद फरमाए। तो खुदा तो तभी करेगा ना जब नीचे वाले कुछ करेंगे, ठीक है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं तग़यीर देता जब तक वो ख़ुद ये इरादा न करे। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तू कभी भी अल्लाह के सुन्नत में तब्दीली नहीं पाएगा कि हम तो कुछ करना ना चाहें, हम तो कहें जी असी तो कुछ नहीं कर सकते, जो करना है अल्लाह आप ही करे, ठीक है ना। तो ये भी बनी इसराइल का मिजाज है कि ए मूसा, आप और आपका रब जाके लड़ो, हम यहाँ पे बैठे हैं
اور بعد میں جب فتح ہو گئی تو پھر جب آپ نے فتح کا جشن منایا اور اس میں بکرے ذبح کیے تو وہ کھانے کے لیے ہم حاضر ہیں، وہ کام ہمیں بہت اچھا آتا ہے، لیکن دین کے لیے زحمت ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا کا اتنا زیادہ کام ہے کہ دین کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال سکتے۔ پروردگار عالم عبرت لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے حقیقی راستے کی معرفت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔